ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت مسند صدارت، معماران ملک و ملت اور گلشن علم کے مہکتے پھولوں، السلام علیکم۔ آج کے اس بزم گفتار میں میرا موضوع گفتار ہے قرآن اور ذکر آل محمد۔ مدح خواہ آل محمد کا کلام پاک ہے، مدح خواہ آل محمد کا کلام پاک ہے، شان میں ان کی بیان سید لولاک ہے، شان میں ان کی بیان سید لولاک ہے، جو محبت میں مرا ان کی شہادت پا گیا، جو محبت میں مرا ان کی شہادت پا گیا، ان کا جو گستاخ ہے اس کے دہن میں خاک ہے۔ جناب والا، اگر قرآن حکیم کا دل کی گہرائیوں سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کلام الہی ذکر آل محمد سے سجا ہوا ہے۔ قیامت تک قاری پڑھاتے رہیں گے، معلم سکھاتے رہیں گے، مترجم ترجمہ کرتے رہیں گے، مفسر تفسیریں کرتے رہیں گے، اور قیامت تک ذکر آل محمد ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ان کا سب سے بڑا ذاکر خود رب کائنات ہے، جس نے بار بار ان کی شان بیان فرمائی۔ جب آل محمد کی طہارت کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب آل محمد کی مودت و محبت کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ جب آل محمد کی سخاوت کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جب آل محمد پر سلام کی باری ہو تو قرآن فرماتا ہے سلام علی الیاسین۔ جب آل محمد کی وفا کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے یؤفون بالنذر۔ جب آل محمد کی عظمت کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ جب آل محمد کی ذوق عبادت کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے فصلی لربک وانحر۔ اور جب آل محمد کے دشمن پر غضب کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر۔ جناب والا، آئیے اب صاحب قرآن کا فرمان سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن میں ایک قرآن ہے اور دوسری میری آل ہے۔ قرآن اور آل محمد کا ساتھ ہمیشہ کا ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں قرآن ہوگا وہیں آل محمد ملے گی، اور جہاں آل محمد ملے گی وہیں قرآن ہوگا۔ بقول شاعر کہ پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ والسلام۔